अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की डिबेट में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करा दो। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, हामिद मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। शिबली फराज साहब रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। शिबली फराज साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस्लामाबाद में दोनों में मौजूद है बैरिस्टर अली जफर साहब, सीनियर लॉयर हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अली जफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सानिया कोयटा के बाद जो हमारा रद्दमल सामने आया है और जो उसके बाद एक डिस्कोर्स चल रहा है, एक डिबेट हो रही है, उसमें कुछ सवालात बड़े अहम हैं। एक तो ये कि सानिया कोयटा के बाद और दहशतगर्दी का जब भी कहीं पर हमने देखा है इतना बड़ा वाकया हो तो सब मुत्तहिद हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ इल्जामात की एक भरमार देखी जा रही है एक दूसरे के खिलाफ। कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की जा रही हैं कि इस वाकये के हवाले से। तो ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल कि दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो कंफ्यूजन है ये क्यों है? हमारा जो बयानिया है उसमें यकसुई क्यों नहीं है? तीसरा सवाल, नेशनल एक्शन प्लान का हर दफा नाम लिया जाता है, हर दहशतगर्दी के वाकये के बाद इस नेशनल एक्शन प्लान पर बात होती है जो कि हमारी पॉलिसी है। क्या वक्त आ गया है कि इसका असर नौ जायजा लिया जाए, इसका रिव्यू किया जाए? और चौथा और सबसे अहम सवाल और बड़ा बुनियादी सवाल कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो सिमत है, क्या यह सिमत दुरुस्त है या नहीं? इस पर बात होगी। मैं डिबेट का आगाज हामिद मीर साहब आपसे करूंगा। बुनियादी सवाल, हमारी जो सिमत है और खासतौर पर मैं कोयटा के इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है हमारी सिमत दुरुस्त है? देखिए, जो कोयटा का सानहा है ना, ये बहुत बड़ा सानहा है और इस सानहे में सबसे ज़्यादा, वैसे तो पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है लॉयर्स कम्युनिटी का और सिविल सोसाइटी का। तो जो लॉयर्स कम्युनिटी है उसका तो इसके बाद जो रद्दअमल है वो बड़ा मैयर्ड है और उन्होंने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। और ख़ास तौर पे जो कोयटा के लॉयर जो ज़िंदा बच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अली जफ़र साहब जो हैं, वो उनके पास बड़ी गुंजाइश मौजूद थी कि वो हुकूमत पे काफ़ी तनकीद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई नेगेटिव रवैया अख्तियार नहीं किया, पॉइंट स्कोरिंग नहीं की, बल्कि उन्होंने जो अपने जायज़ शिकवे शिकायत थे वो किए। लेकिन वो यही चाह रहे थे कि एक नेशनल यूनिटी का मुजाहरा होना चाहिए इस सारे मामले पर। जहाँ तक अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी, मैं देखता हूँ कि कल अगर आप देखें नेशनल असम्बली में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के जिन कायदीन ने खिताब किया तो वो भी हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार थे। वो तो हुकूमत को, खुर्शीद शाह साहब ये कह रहे थे कि आप ये जो मामला है सारा पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसकी मॉनिटरिंग के लिए, ओवरसाइट के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए जिसमें कोई हर्ज नहीं था। और शाह महमूद कुरैशी साहब की तो बहुत ही पॉजिटिव तकरीर थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब चौधरी निसार अली खान साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने जिस तरीके से हंसते हुए आसिफ जरदारी साहब का मजाक उड़ाया, तो कल का दिन जो था वो मजाक उड़ाने का दिन नहीं था। तो उस पर यकीनन अपोजिशन जो है वो उसने रद्दअमल का इजहार किया, वो वॉकआउट कर गए। तो मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिविल सोसाइटी है, मीडिया, उन्होंने इस सानहे पर इसी राय का इजहार किया है, इसी अज़्म का इजहार किया है। पेश की जा रही है, मैं कोई सीपेक कह रहा है, कोई रॉ का नाम ले रहा है, फिर इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेलियर पर भी बात हो रही है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इसका ताल्लुक हुकूमत के साथ भी जोड़े हैं। मैं जरा उस पर भी आऊंगा। ये डिफरेंट थियरीज क्यों हैं? देखें, जब भी इस किस्म का वाकया होता है तो बहुत सी आरा सामने आती हैं, लेकिन इसमें अगर हम देखें ना तो दो शख्सियात ऐसी हैं जिनकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं वो सामने आई हैं और वो दोनों शख्सियात का ताल्लुक हुकूमत से है। एक हमारे मोहतरम महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिन्होंने, जो अगर कुछ मोहतात अंदाज में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते कि उनका मुद्दा बयान भी हो जाता और बहुत ज़्यादा कुछ लोग जो हैं उनको तकलीफ भी ना होती, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए। आप समझते हैं उनका बयान गैर जिम्मेदाराना था? उन्होंने अपने बयान में जो बात की वो ये कह सकते थे कि जी एजेंसी जो हैं ये उनका फेलियर है, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो गैर जरूरी थे। और उसके अलावा चौधरी निसार अली खान साहब ने जो कल किया। राइट, मैं शिबली फराज साहब आपसे कुछ जानना सवालात है, मगर पहले अली जफर साहब से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। अली जफर साहब, आज भी एक जज को टारगेट करने की कोशिश की गई कोयटा शहर में ही। क्या आपको लॉयर कम्युनिटी की क्या थिंकिंग है? क्यों टारगेट किया जा रहा है लॉयर्स को कोयटा में? जी देखिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस है लॉयर कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये हम जो इंटेलिजेंसिया की एक लीडरशिप है, सिविल सोसाइटी, जिस तरह मीडिया
सिविल सोसाइटी के दो ही सुतून हैं सर, एक मीडिया है और एक लॉयर लीगल कम्युनिटी है। हम ही आवाज़ उठाते हैं, हम ही लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, हम ही मुल्क को, रियासत को हमेशा बचाने की बात करते हैं, हम ही यूनाइटेड है। हमारे में आप देखेंगे कि शिया सुन्नी ज़ातें, बलोची, पठान, पंजाबी, इस किस्म की रवायात, इस किस्म की शिकायत हमारे दरमियान है ही नहीं बिल्कुल। तो इसलिए हम एक बड़ा यूनिटी का एक सिंबल हैं। सो हमें अटैक करना या हमारे ऊपर हमला करना पाकिस्तान की यूनिटी पे और जो इंसाफ का सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उस पे हमला कर रहे हैं। हम सॉफ्ट टारगेट्स हैं। और मैं जब इस बार कोयटा गया था, पूरी डेलीगेशन, इनफैक्ट हमने चार्टर किया था प्लेन, और हम पूरे पाकिस्तान के जितने थे लीडर्स हमारे लीगल कम्युनिटी के, उनको मैं अपने साथ लेके गया था। और हमने वहाँ अपने भाइयों के साथ जो उनका दुख था, जो उनका दर्द था, उसमें शरीक हुए और हमने उनसे बातें की। तो एक जो मुझे बहुत खुशी की बात इस सारे इशू से निकली वो ये थी कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक मैसेज दिया, और वो मैसेज ये था कि इस वक्त ज़रूरत है इत्तेहाद की। अच्छा। इस वक्त ज़रूरत है यूनिटी की। हमने फिर डिमांड्स रेज की। हमने देखा कि जो उधर शहीद हैं बुकला और बाकी लोग भी, उनके पास, खानदानों के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने किराया दें। वो 1-2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर वो अपना घर खाली करना पड़ना था। बच्चे थे उनके छोटे छोटे, और उनको स्कूल फीस के पैसे नहीं थे अगले महीने के। तो हमने स्ट्रेटजी ये की कि इस वक्त ब्लेम गेम करना जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जरूर बी है, अली जफर साहब, जो लेकिन रिएक्शन future की strategy ये बनाई बड़ी जाए। अच्छी बात है। इट्स अ वेरी गुड जेस्चर जो कि लॉयर कम्युनिटी, लीगल कम्युनिटी दे रही है। हालांकि ये 2 मरतबा टारगेट हो चुकी है कोयटा में चंद ही दिनों के अंदर। मगर ये जो फिर थेरीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ जो रद्द अमल में हमारी कंफ्यूजन है, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या ये पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की जा रही है? सर इस वक्त जो मेरा ख्याल है पॉइंट स्कोरिंग की खातिर इसको क्रिटिसाइज करेगा एक दूसरे को, वो मेरा ख्याल है कि सिंसियर नहीं होगा हमारे मुल्क से। इस वक्त ज़रूरत पॉइंट स्कोरिंग की नहीं है, इस वक्त यूनिटी की ज़रूरत है। ठीक है, आप सी पैक को देख लें, सी पैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, तरक्की भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सी पैक और हमारे मुल्क की तरक्की कनेक्टेड है। इसी तरह बात ये हो रही थी कि जी बलूचिस्तान का पोरस बॉर्डर है, अफगानिस्तान से भी लोग आ सकते हैं, वजीरिस्तान से भी आ सकते हैं। ये सारे जो वजूहात हैं कि क्यों हो रही है टेररिज्म, ये अपनी जगह। आई थिंक ज़रूरत ये है, और ये लीगल कम्युनिटी ने मैसेज दिया, मेरी चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई, और हमने ये मैसेज दिया कि जी अब पास्ट को भूल जाएं, जो माजी है उसको छोड़ दें, अब फ्यूचर को देखें। ठीक। रियासत जो है हमारी, मुल्क जो है, ये सबसे पहले आता है। राइट, ठीक है। और मैं इसमें शिबली फराज किसी को साहब, किसी राइट, किस्म का, ठीक। अली जफर साहब 1 मिनट दीजिएगा। शिबली फराज साहब, ये जो मैंने जिक्र किया कि ये हम मुख्तलिफ जो रद्द अमल हमारा आया है और मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कन्फ्यूजन है या फिर आप इससे डिसएग्री करते हैं? देखें, कन्फ्यूजन तो हर लेवल पे है। एक तो जो पाकिस्तानी अवाम है वो तो बेचारे कंफ्यूज हैं ही कि उनको समझ नहीं आ रही कि बावजूद एक हुकूमत के होते हुए एक बिल्कुल एक लाकानूनियत की एक लहर है जो कि न सिर्फ दहशतगर्दी में बल्कि बाकी और भी जो लॉ एंड ऑर्डर के हमारे मसले हैं उसमें है। दूसरी बात ये होती है कि देखें, हम हमेशा बात करते रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, वो बदकिस्मती से यहाँ पे लफ्ज़ क्लीशे बन जाते हैं कि आप उनको इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो अपनी अहमियत खो देते हैं। मकसद ये है कि जब इदारे ये काम होता है कि देखिए जी, आपको पता है कि आपके सी पैक का मसला है, आपके दुश्मन हैं, रॉ है और अफगानिस्तान से और कई ऐसे दुश्मन हैं, बात ये तो होंगे। अब आप इसको हमेशा एज अ बहाना तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक एज अ आर्गूमेंट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते कि जी पोरस है बॉर्डर, उधर रॉ है, उधर ये है, उधर अलहदगी पसंद है, ये है वो है। ये सारे आर्गूमेंट्स एक डिफीटिस्ट आर्गूमेंट्स हैं। हमें ये पता होना चाहिए था कि सी पैक बनेगा तो जाहिर है कि कई जो पॉलिटिकल यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट हैं वो इफेक्ट होंगे। तो आपको पहले तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपकी इंस्टीट्यूशंस है, अब आप मुझे ये नेशनल एक्शन प्लान 20 पॉइंट बना के, और बिल्कुल आराम से सारी हुकूमत भी सो गई है, सारे इदारे भी सो गए हैं। आप मुझे बताएं कि 20 पॉइंट में से 16 पॉइंट्स पे कमिटीज़ बनी हुई हैं,
جس میں سے کہ 12 کمیٹیز کو ہیڈ کرتے ہیں چودھری نثار صاحب انٹیریئر منسٹر، جس کی کہ پچھلے ایک سال میں جب سے وہ بنی ہے بلکہ اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انصاف ہے کہ 12 کمیٹیز کو ہیڈ، یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ اتنی ہوس ہے یا وہ کنسنٹریشن آف پاور ہے۔ سوری ٹو کٹ یو، اسحاق ڈار صاحب 50 کمیٹیوں کے ہیڈ ہیں۔ یہ دیکھ لیں تو کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ یہ تو اگر آپ کو کوئی اگر کہیں آپ بھی نے کہا کہ یہ کلیشے بن گیا ہے، اگر اس طرح سے بات بھی کی جاتی ہے تو پھر آپ کو لگتا ہے یہ سوالات پوچھنا ٹھیک ہے جو پوچھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، سیاستدانوں کا، پارلیمنٹیرینز کا کام ہے سوالات پوچھنا، اور خاص طور پہ اگر اپوزیشن کے مور ہوں۔ اسپیسیفک، محمود اچکزئی کا بیان غیر ذمہ دارانہ تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کو جس طرح کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ وہ اوور بورڈ چلے گئے، ان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں اپنی ہی، دیکھیں ہمارا مقصد اس وقت اپنی انسٹیٹیوشنز کو پرووک کرنا نہیں ہے یا ان کو ڈیفینسو پہ لانا نہیں ہے، ان سے ضرور ہم سوال پوچھیں، ان سے ہم ضرور باز پرس کریں، لیکن ایک طریقے سے اور ایک مطلب بغیر ان کی تضحیق کیے ہوئے، کیونکہ اس وقت جو ہے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے ہیں اس قسم کی حامد میر صاحب، where do you draw the line؟ کیونکہ یہی بات فضل الرحمان صاحب نے بھی کی اور آج خورشید شاہ صاحب نے بھی کی، مگر کہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ تضحیق ہو رہی ہے اور کہاں پر ہم کہتے ہیں کہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باتیں محمود خان اچکزئی صاحب نے کی ہیں نا، یہی باتیں عمران خان صاحب 2003 سے میرے ساتھ میرے پروگرام میں ادھر ادھر، اور میں نے آج ان کے اسپیشلی بہت سے کلپس کٹھے کیے ہیں عمران خان صاحب کے، اور میں نے یہی انڈرسٹینڈ جس میں یہی باتیں ہیں، تقریباً یہی باتیں ہیں، بلکہ کہیں پر زیادہ سخت باتیں ہیں، لیکن انہوں نے کہیں پر جو ہے نا یہ نہیں کیا کہ انڈرمائن کرنے کی، یعنی کہ تضحیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی ٹرائبل ایریا میں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ بلوچستان میں کیوں ہوا، مشرقی پاکستان میں ایسا کیوں ہوا، سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے کہیں پر بھی کہ آپ لوگ جو ہیں ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے، پالیسیز کو کریٹیسائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں، آج خورشید شاہ صاحب نے اور اعتزاز حسن صاحب نے کوئٹہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ یہ سیکورٹی ایجنسیز کا فیلئر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خورشید شاہ صاحب نے جو اچکزئی صاحب کے الفاظ اور ان کا جو لہجہ ہے اس کو انہوں نے انڈورس نہیں کیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں جب دشمن جو ہے وہ آپ کے معاشرے کے ایک انتہائی اہم طبقے کو ٹارگٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور بلوچستان جہاں پہلے ہی پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، اور جہاں پر میرے خیال سے جو واحد سول سوسائٹی کی ریزسٹنس تھی وہ لائر تھے۔ مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے اور میں چاہوں گا ذرا باقی لوگ بھی اس کا جواب دیں کہ دہشت گردی کے یہاں پر اتنے واقعات ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی جو آپ اسے ارریسپانسبل کہہ لیں یا امیچور ریسپانس کہہ لیں، یہ ہماری طرف سے کیوں آتا ہے؟ کیوں یہ ہمارے جو سیاسی حلقے اور دیگر بھی وہاں پر یہ باتیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ میں ذرا چاہوں گا اس پر ہم بات کریں پروگرام میں، اور پھر وہی سوال کہ کیا جو ہماری سمت ہے دہشت گردی کے خلاف، کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس میں کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ اس پر گفتگو جاری ہے، اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ کیا دہشت گردی کے خلاف ہماری سمت درست ہے یا نہیں؟ اس پر حامد میر صاحب اور شبلی فراز صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، درست نہیں، جبکہ علی ظفر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ درست تو ہے مگر بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے۔ میں حامد میر صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ دہشت گردی کے تو اتنے واقعات ہوتے ہیں، پھر بھی اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کیوں ہم دیکھتے ہیں اپنے سیاستدانوں کی طرف سے، اور اس طرح کی ڈیبیٹس کیوں سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں میرا ایک خیال ہے کہ یہ سمت ابھی سے نہیں، یہ کافی عرصے سے خراب ہے۔ یہ جو کوئٹہ اور بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں جو دھماکے ہیں اور دہشت گردی کے واقعات ہیں، یہ ہم 2002-2003 سے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے آج تک یاد ہے کہ اس زمانے میں اس وقت کے وزیر داخلہ فیصل صالح حیات اور آفتاب شیرپاؤ جس قسم کے بیانات دیتے تھے اسمبلی میں، ویسے ہی بیانات آج چودھری نثار علی خان صاحب دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں ایم کیو ایم جو ہے وہ رو کی جنڈ نہیں تھی، اور الطاف حسین صاحب دلی میں جا کے پاکستان کے نظریے کے خلاف جو مرضی بات کریں، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی تھی، اب ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت بھی سمت خراب تھی، اب بھی سمت خراب ہے۔ اب اس وقت سمت یہ خراب ہے کہ اگر آپ نے دہشت گردی کے خلاف کوئی آپریشن شروع کیے ہیں تو اس میں ہمیں لگتا یہ ہے کہ کہیں پہ مرکزی حکومت اور سندھ حکومت آن بورڈ نہیں ہے، کہیں پہ سندھ حکومت اور رینجرز آن بورڈ نہیں ہے، کہیں پہ مرکزی حکومت اور جی ایچ کیو ہمیں ایک پیج پہ نظر نہیں آتے، تو کوارڈینیشن کا فقدان ہے۔ اور جو نیشنل ایکشن پلان جس کا 2 سال پہلے اعلان ہوا تھا،
اس میں جو نیکٹا جو تھا وہ بڑا اہم تھا اس میں ساتھ, اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کوارڈینیشن کے لیے بڑا ضروری تھا. میں سر نیکٹا والی چیز پر آتا ہوں, نیشنل ایکشن پلان پہ بھی, مگر آپ نے کہا را کے حوالے سے جو الزامات لگتے ہیں, آپ پر بھی الزامات لگائے گئے, تو آپ نے ان سے پوچھا بھی تھا, جواب بھی مانگا, تو کچھ آپ کو جواب ملا؟ کبھی کسی ریاستی ادارے نہیں لگایا, لیکن کچھ انڈیویجولز ہیں لائک زید حامد, وہ الزام لگا دیتے ہیں. تو میں نے تو سپریم کورٹ میں بھی ان کو کہا تھا کہ آئے نا یہاں پہ آپ اپنے ثبوت پیش کریں, لیکن وہ کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو ثبوت پیش کرنا چاہیے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگ, کیونکہ پاکستان میں را کے ساتھ تعلقات کے الزام میں ایک پولیٹیکل پارٹی پر بین لگ چکا ہے, آپ کو پتہ ہے نا, ایک بین لگ چکا ہے. اچھا, وہ کس پارٹی پہ؟ نیشنل عوامی پارٹی, نیب پر پابندی لگ چکی ہے. تو ثبوت سامنے لے آئیں تو پابندی لگ جائے گی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی پارٹی ہو, اگر آپ کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو ٹھوس ثبوت آپ کو سامنے لانے چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بندے سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ لیا اور وہ اس کی ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ نے ٹی وی چینل پہ چلا دی. تو یہ سمت تب درست ہوگی جب آپ ملک دشمن طاقتیں, جس طرح کہ اب کوئٹہ میں اگر کوئی واقعہ ہوا ہے اور اس میں چیف منسٹر بلوچستان کہہ رہے ہیں کہ اس میں را انوالو ہے, یقیناً ہو سکتی ہے, تو اس کا جو ہے نا ثبوت پوری قوم کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں, ان کو ایکسپوز کریں, مجرموں کو گرفتار کر کے کورٹ میں لے کے آئیں, ان کو سزا دیں. اگر آپ نے کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا ہوا ہے, جو کہ بہت بڑا آپ کا بریک تھرو ہے, تو اس کے ذریعے جن لوگوں تک آپ پہنچے ہیں تو وہ پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بے نقاب کر کے پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیں. شبلی فراز صاحب, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تو بیان دیا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکثر جگہوں پر یہ بات شروع ہو گئی کہ بہت جلدی انہوں نے جو ہے وہ یہ بیان دے دیا. یا را کے حوالے سے جو کلیشز کی بات آپ بھی کر رہے تھے کہ ایسی بات کلیشز میں آ جاتی ہے کہ را کے حوالے سے الزام لگا دیا جاتا ہے, کیا آپ کو اس کا کوئی کریکشن یہاں پر نظر آتا ہے, یا ابھی آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اٹس ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ؟ دیکھیں, میں تو ذرا اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گا, اور میں یہ کہوں گا کہ بھلے کسی نے بھی کیا, را نے کیا, ہم اسیوم کر لیتے ہیں را نے کیا, بھائی دشمن تو ہمارے ہیں, جس طرح میں نے پہلے کہا. آپ اس کو روکنے کے لیے کیا اپنے اقدامات کیے؟ اصل چیز تو یہ ہے, جب آپ یہ نہیں کریں گے تو ہمیں تو یہ نہیں چاہیے کہ کس نے کیا ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ہونا, اور اگر جب ہو تو ان کے بجائے اس کے کہ جس طرح یہ نارملی ہمارے ایک کلچر بن گیا جی, کہ ہم اگر کوئی الزام ہوتا ہے شبلی فراز صاحب, ہر جگہ دیکھیں, میں سائیڈ نہیں لے رہا, مگر جو چودھری نثار صاحب نے بھی بات کی, انہوں نے کہا تھریٹ ہر جگہ پر ہوتے ہیں. فرانس میں بھی دہشت گردی کا واقعہ, امریکہ میں ہم نے ابھی حال ہی دنوں میں دیکھے بڑے بڑے واقعات, اور انٹیلیجنس آپریٹرز بھی موجود ہیں ان کے ہاں, باقی بھی سب چیزیں. تو کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش دی جا سکتی ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کو, انٹیلیجنس اداروں کو, حکومت کو اس معاملے پر, یا نہیں؟ دیکھیں, میں اس سے پہلے کہ آپ کا اس بات کا ڈائریکٹلی جواب دوں, میں ایک بات ضرور کہوں گا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ملک میں جو اٹیکس ہیں وہ کم ہو گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کم ہو گئے ہیں, لیکن ہم اس بات کو, لیکن ہوتے ہیں جب اپنی ٹائمنگ پہ ہوتے ہیں, اپنی لوکیشن پہ اپنی مرضی سے جب کسی نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آیا یہ ٹیررسٹ کی طرف سے ایک ٹیکٹیکل وڈرال ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, اپنا وقت اور اس کا انتظار کرتے ہیں, اور ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ چیزیں سب ٹھیک ہو گئی ہیں, یا آیا یہ واقعی ہوا ہے. لیکن جب تک آپ سسٹینیبل بیسے پہ, یعنی پائیدار امن نہیں لا سکتے ہیں, آپ وکٹری کیا نعرہ لگا نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا, بیکاز یہ غلط ہوگا. یہ ایک بہت طویل, لمبی, کھٹن جنگ ہے. اس میں 2 سال, 5 سال, 10 سال, 15 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ تب جب آپ کی حکومت کو گنجائش دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جی, میں گنجائش تیار نہیں ہوں, کیونکہ گنجائش کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ٹھیک. میں علی ظفر صاحب, اب یہ 2 ایکسٹریمز ہیں سر. ایک طرف کچھ حلقے ہیں جو سارے کا سارا معاملہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور فیلئر پر ڈال رہے ہیں, دوسرے ہیں جو کہ سارے کے سارے معاملے کا تعلق جو ہے وہ را کے ساتھ جوڑتے ہیں. میں صرف آپ سے جاننا تھا, لیگل کمیونٹی کیا سوچتی ہے؟ آپ ابھی کوئٹہ بھی ہو کر آئے ہیں, کیا آپ کی کیا تھنکنگ ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں جی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ سیکیورٹی ایجنسی کو بالکل بلیم نہیں کر سکتے ہر چیز پہ. آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز انتھک محنت کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کی کارکردگی کو آپ نے اس طرح جانچنا ہے کہ کتنے اٹیکس انہوں نے پریونٹ کیے ہیں, کتنے انہوں نے کم کیے ہیں. آپ اس کو اسیس کر کے پھر ان کی کارکردگی پہ آپ میرٹ دے سکتے ہیں کہ وہ 90% بہتر ہیں, 95% ہیں, 80% ہیں. ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں, یہ میرے خیال ہے بالکل غلط بات ہے.
اور ہم ساری لیگل کمیونٹی سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہاں اب ہوا کیا ہے, غلطی کہاں آ گئی, آپ کے لیڈرز نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا, وہ ہمارے لیڈرز ہیں, وہ ساری پارٹیز نے ایگری کر لیا, آپ اس کو ڈیبیٹ کر لیں, آپ کہیں وہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن ایک بار ایگریمنٹ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن 1-0 لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ہونی چاہیے. یہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ پھر بعد میں اس کو ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں. ہم اس چیز کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک بار نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا اور وہ لانگ ٹرم پلان تھا تو اس کو نان سٹاپ آپ امپلیمنٹ کریں. آپ یہ دیکھیے کہ کومبنگ آپریشن شروع ہوا ہے, ہم نے وہاں کہا, انفیکٹ بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ میری میٹنگ تھی, ہم نے کہا اب یہ پورے پاکستان میں ہونا چاہیے, اس میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کہ پنجاب میں نہ ہو یا ساؤتھ آف پنجاب میں نہ ہو, صرف کراچی میں ہو, کوئٹہ میں ہو. کومنگ آپریشن پہ یونائٹڈ فرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو دینا چاہیے, ایک دوسرے کی پوائنٹ سکورنگ, بلیم گیم, اس کو چھوڑ کے یہ ایک چیز کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا, اینڈ یہ بھی ہمارا ویو ہے, کہ اونرشپ دیں, ہمیں اونرشپ دیں سول سوسائٹی کو. ہمارا کیا رول ہے اس جنگ میں, ہمیں آگاہ کریں, ہمیں انفارم کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, بیکاز یہ جنگ صرف آرمی نہیں لڑ سکتی, یہ انٹلیکچوئل لیول پہ بھی لڑنی ہے, یہ اکنامک لیول پہ بھی لڑنی ہے, اور یہ حکومت نے بھی بہت بہت کام کرنے ہیں. سر یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بھی نیب کا حصہ تھا نا. میں شبلی فراز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جی, ہماری جو لائر کمیونٹی ہے, میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک, لیکن یہ وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہمیں درمیان میں نہیں رہنا ہوگا. یہ وقت آ گیا ہے جس میں کہ وہ اس کو ایک دونوں طرف کو وہ خوش کرنے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اسی وجہ سے جب ہم ہر طرف کو خوش کرنے, میں یہ ریکویسٹ کروں گا, ہمارے علی ظفر صاحب بڑے ایک وائبرنٹ قسم کے آدمی ہیں, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی, ہر چیز, ہر طبقہ, ہر سیکشن آف سوسائٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا حصہ ڈالے. یہ صرف ہماری افواج پاکستان نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کی لیمیٹیشنز ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نیپ میں جو نیب کی جو امپلیمنٹیشن ہے 20 نمبر, یہ کیا ملٹری کمانڈ نے کرنی ہے, پولیٹیکل نہیں, یہ پولیٹیکل نے کرنی ہے. دیکھیں یہ پہلے یہ میرا خیال ہے واضح ہونا چاہیے کہ یہ کس کا کام ہے. دیکھیں اب میں ایک پوائنٹ لے لیتا ہوں نا, اب فاٹا میں ریفارمز ہیں, وہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک, لیکن کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے, لیکن کچھ اس کا کنکلوسیو کام نہیں ہوا. کرمنل جسٹس سسٹم میں ہمارے لائر بھائی ہیں, یہ گورنمنٹ کو پرویکٹیولی ایز اے بار کونسل کے یہ جو سپریم کورٹ کے یہ چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ پرویکٹیولی آ کے جو ہے تو اپنے اس میں ہم پروپوزلز دیں, گورنمنٹ کو دیں, ان کو پش کریں. ہر جو بھی ادارہ کنسرن ادارہ ہے وہ پش کرے کہ یہ اس ادارے میں ریفارم ہونی چاہیے. نیب کے اندر جو معاملات ہیں ان میں صوبوں کی بھی ذمہ داری ہے, وفاق کی بھی ذمہ داری ہے, مگر میں وہی سوال کہ کیا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے یا ملٹری لیڈرشپ کا کام ہے, اس پر میں چاہوں گا ذرا ہم بات کریں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہماری گفتگو جاری ہے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہماری آج کی ڈیبیٹ کہ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری سمت درست ہے یا نہیں. حامد میر صاحب اور شبلی فراز صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ سمت درست نہیں, جبکہ علی ظفر کا کہنا ہے کہ سمت درست ہے لیکن بہتری کی جا سکتی ہے. حامد میر صاحب, بریک پر جانے سے پہلے نیب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ کہنا کہ دہشت گردی کے واقعات اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور ایسا معلوم ہونا شروع ہو گیا جیسے یہ بھی ایک کلیشے بنتا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ بات درست ہے؟ نہیں, یہ کلیشے نہیں ہے. دیکھیں اس کے 20 پوائنٹس تھے, آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے وہ آپ اس انالیسس کرتے جائیں. میں صرف 2-3 بڑی باتیں کروں گا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ جن تنظیموں پر پابندی لگا دی گئی ہے وہ نئے ناموں سے کام نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, لکھا نا یہ اس میں, ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ہی کالعدم تنظیمیں جو ہیں, کئی بینڈ آؤٹ فٹس جو ہیں, وہ نئے ناموں سے نہ صرف کام کر رہی ہیں بلکہ ان کے لیڈر جو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اور کسی نہ کسی جلسے میں آپ کو سینہ تان کے کھڑے نظر آتے ہیں, اور وہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو فوراً ہی ویسٹرن میڈیا اور انڈین میڈیا جو ہے وہ دکھاتا ہے, کہتا ہے دیکھیں جی یہ ہے ان کا نیشنل ایکشن پلان. ٹھیک ہے, اب اگر ان پر یا تو آپ نیشنل ایکشن پلان میں یہ لکھتے نا کہ کالعدم تنظیمیں نئے نام سے کام نہیں کر سکتی اور ان پر پابندی ہوگی, یا پھر آپ جو ہے وہ لکھنا نہیں ہے
تو پھر آپ ان کو روکیں. آج پرائم منسٹر نے جو میٹنگ کی اس میں حکومتی سطح پر یہ بات ہوئی کہ 7-8 نکات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے یا سست روی کا اور اس لیے انہوں نے کہا پھر کہ کس کی ذمہ داری؟ پوائنٹ از کہ یہ کام کرنا کس نے؟ دیکھیں نا اب تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے آج اس کی مانیٹرنگ فورس کے قیام کا اعلان کر کے تسلیم کر لیا کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, میں صرف فیڈرل گورنمنٹ پر یا فیڈرل اداروں پہ بات نہیں کر رہا, میں نے یہ آپ کو ایک بات بتائی ہے, ٹھیک ہے نا. اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اس کے حصے ایسے ہیں جن پہ صوبوں نے عمل درآمد کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ جو مدارس ہیں ان کے رجسٹریشن اور فرقہ وارانہ اور قابل اعتراض لٹریچر جو ہے اس کی روک تھام, یہ صوبوں نے کرنا ہے. لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال یہ صوبوں نے روکنا ہے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں کچھ کام ہوا ہے, کچھ ضلعوں میں کام ہوا ہے, کچھ ضلعوں میں نہیں ہو رہا. خیبر پختونخوا میں کہیں پہ کام ہوا ہے, کہیں پہ مزید ضرورت ہے. لیکن جو مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ ہے مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی اتنا بریک تھرو نہیں ہوا. اسی طرح جو لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہے وہ بہت سی جگہ پہ ابھی تک جاری ہے. تو یہ صوبوں کا کام ہے. اس لیے یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک تو نیکٹا جو ہے اس کو فعال نہیں کیا, وہ ایکٹیو نہیں ہے. جہاں پہ کوارڈینیشن تھی تمام انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیوں کی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیلئر ہے. اور اس کے بعد اگر فیڈرل گورنمنٹ فیل ہو گیا تو نیچے صوبے بھی کچھ نہیں کر رہے. اور 2 سال کے بعد ایک سانحہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے, کلیکٹیو ذمہ داری ہے. شبلی فراز صاحب, ڈو یو ایگری کلیکٹیو ذمہ داری ہے کہ کہاں پر صوبوں کی ذمہ داری ہے؟ صوبے پیچھے ہیں, وفاق اپنا کام کر رہا ہے, یا دونوں ہی کام نہیں کر رہے؟ بالکل ایگری کرتا ہوں. کلیکٹیو ریسپانسبلٹی بٹ لیڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اچھا, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ داری فیڈرل بالکل, بیکاز وہ ایک قسم کا دیکھیں نا مرکز ہے, وہ مرکز ہے تو وہ مانیٹر بھی کرے, پش بھی کرے, جہاں کوپریٹ کرنا ہو وہاں پہ کوپریٹ بھی کرے. لیکن دیکھیں اس میں تو یہ نیب کے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمیں اس کے لیے بھی ایک ری وزٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو پوائنٹس دیے گئے ہیں یہ ٹھیک ہے, یہ ضروری ہے, لیکن آیا کچھ رہ بھی گئے ہیں؟ اب مطلب ہے کہ یہ اگین ایک اور کلیشے میں استعمال کروں گا کہ جو کاؤنٹر نیریٹو ہے, اس میں آپ نے جو ذہن سازی ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرح سے ہم نے فارم کرنا ہے, کیونکہ کنفیوژن کا شکار ہیں. ارد گرد ہمارے جتنا وائلنس ہو رہا ہے, میڈیا اب اتنا آزاد ہو گیا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن اتنی ہو گئی ہے, تو ہماری جو آنے والی جنریشنز ہیں یا جو ابھی بھی جو ینگ جنریشن ہے تو وہ ان میں ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں پتا, بیکاز اکنامیکلی ہم کہیں نہیں جا رہے, ہماری اکانومی ویک سے ویک ہوتی جا رہی ہے, ہماری اور کتنے مسائل ہیں. کمیٹیاں بن رہی ہیں, اب ایک اور سلامتی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دی گئی, آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹیز بنانا وہی والی جس طرح پاکستان میں کہتے ہیں کوئی کام نہ کرنا ہو اس کے لیے کمیٹی بنا دیں. کمیٹی تب اس میں دیکھیں کہ یہ جو پہلے کمیٹیز جس کا ذکر میں نے کیا کہ 16 کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, وہ کیوں نہیں وہ کر سکی ہیں, اپنا کام کیوں نہیں کر سکی ہیں, کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکی ہیں. ایک کمیٹی بنی چاہیے اگر آپ اجازت دیں. بالکل. کل خورشید شاہ صاحب نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے حکومت کو آفر کیا کہ پارلیمنٹ کی ایک نیشنل سیکیورٹی مانیٹرنگ کمیٹی بنا دیں, جو کہ پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے طور پہ موجود تھی. انہوں نے اس کو کہا کہ اس کو ریوائیو کریں, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تائید کی. نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو لگتا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کی ضرورت ہے؟ وہ بھائی پیپلز پارٹی کے دور میں بنی ہوئی تھی نا, اور اس نے بڑا کام کیا ہے اس دور میں. تو اور یہ دنیا, یہ امریکن کانگریس میں ہے, انڈین پارلیمنٹ میں ہے, ہر جگہ پہ ہے. اب نیشنل سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اگر ہے بھی تو وہ ہمیں فعال نظر نہیں آ رہی. تو اگر اپوزیشن اس سانحے کے موقع پہ حکومت کو ایک آفر کر رہی ہے اور حکومت اس کا جواب دینے کی بجائے آج اعلان کرتی ہے کہ ہم جناب نیشنل ایکشن پلان کی مانیٹرنگ کے لیے ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں. یہ خورشید شاہ والی کمیٹی پر شبلی فراز صاحب آپ کیا کہتے ہیں, ضرورت ہے؟ دیکھیں میں تو یہی کہوں گا کہ نتائج جو ہے نا وہ اصل معیار ہونا چاہیے کسی بھی ادارے کا, کسی بھی اس کا. اور اگر کمیٹی آپ بناتے ہیں تو اس کی جو ٹی آرز ہیں وہ دیکھنے ہوں گے کہ اس کا مقصد کیا ہوگا اور کیا کرے گا. اس پہ بحث مباحثہ ہو سکتا ہے کہ ساری پارٹیز مل کے کہ اس چیز کو, چاہے وہ یہ 20 پوائنٹس ہوں یا اس میں کچھ آپ ایڈ سبٹریکٹ ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ریویو کرنا ہوگا ورسز انسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی, کہ جو کیا کچھ نکالنا ہوگا یا کچھ شامل کرنا ہوگا؟ شامل کرنا ہوگا جی. ایڈ اس میں تو کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ مطلب ہے ایک سٹینڈرڈ, مطلب ہے کچھ چیزوں پہ کام. دیکھیں یہ کرمنل ریفارمز جو ہیں, جسٹس کی ریفارم جو ہیں, یہ الٹیمیٹ ضرورت ہے, یہ ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے.
دیکھیں جب یہ اتنے بڑا ایک ملک جس کو کہ اتنے بڑے ایک مسئلے سے دوچار ہو، اس میں لگنا یہ چاہیے کہ ہماری یہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے. ہمیں نہیں چاہیے بھئی سڑکیں، ہمیں نہیں چاہیے پول. میں یہ سیاسی کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی پرائیورٹیز کی بات ہے. ہم نے اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز لائک پولیس اور انٹیلیجنس ادارے، ان کو ایکوپ کرنا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان کو ہمیں وہ دینا ہے. ایک منٹ دیجیے گا علی ظفر صاحب، یہ جو کرمنل جسٹس سسٹم والا معاملہ ہے، نیب سے پہلے بھی اس پر بات ہوتی رہی کہ اس میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اس کو سدھارنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس پر کیوں کام نہیں ہو سکا؟ جی اس کا میں جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک آپ کو بتاؤں کہ وار روم جو ہے نا، جب آپ جنگ میں ہوں تو ایک مانیٹرنگ روم، وار مانیٹرنگ روم ہر ملک میں ایون پیس ٹائم میں ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا ضروری آئی تھنک خورشید صاحب کی بھی سجیشن ہے، اور ہم بھی بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو نیشنل ایکشن پلان کو ایک امپلیمنٹیشن وار روم جس میں ہر وقت 24 آورز اے ڈے 9 to 7 سارے لوگ بیٹھے ہوں اور کام کر رہے ہوں. اچھا تو آپ صرف تائید کرتے ہیں ایسی پارلیمانی کمیٹی کی جو اوورسائٹ کرے؟ پارلیمنٹری کمیٹی ہو یا کوئی، بٹ دیر ہیز ٹو بی اے وار روم. وار روم جس کے اندر پرائم منسٹر ریپرزینٹیٹو بھی ہو، انٹیریئر منسٹری ریپرزینٹیٹو بھی ہو، اپوزیشن بھی ہو، سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہوں، اور اس کی مسالے بہت ساری موجود ہیں. جہاں تک لا ریفارم کا تعلق ہے سر، دیکھیں اگر جسٹس سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، تو لانگ ٹرم آپ ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ ڈیل کر ہی نہیں سکتے. میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے پاس 3000 ٹاپ وکیل ہے اس ملک کا جو سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہا ہے. اس میں سے میں نے 1400 وکیل کو چوز کیا ہے ایز دا لارجسٹ تھنک ٹینک. پاکستان میں تھنک ٹینک ہے ہی نہیں. ان 1400 کے 1400 نے مجھے کنسینٹ دی ہے، اور ہم نے 23 آئٹم لا ریفارم کے لیے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اچھا، جس میں انویسٹیگیشن کو کس طرح امپروو کرنا ہے، آپ نے پروسیکیوشن کو کس طرح ٹرین کرنا ہے، وٹنس پروٹیکشن پروگرامز کو کیا کرنا ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کو کس طرح امپروو کرنا ہے، سپیڈی ٹرائلز کس طرح کرنے ہیں. اس ساری کی سجیشنز ہم نے اس کو ٹرم دی ہے لیگل سینٹ. 1400 کی لیگل سینٹ جو ہے اس کو ہم سپٹمبر میں، اگست 31 ہماری ڈیڈ لائن ہے، سپٹمبر میں ہم اس کی سینٹ کی، لیگل سینٹ کی ایک میٹنگ کریں گے، اور ہم ایک گرین بک کی شکل میں ہر پارلیمنٹ کو، ہر سٹیک ہولڈر کو، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، ان کو پیش کریں گے. نیشن کی خاطر یہ تحفہ پیش کریں گے. اور یہ ڈاکیومنٹ جس کو ہم گرین بک کہتے ہیں، جس کو ہم نے گرین بک کا نام دیا ہے، مگر سر یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا علی ظفر صاحب؟ یہ تو نیب کی تو بات ہم سن رہے تھے، 1973 کانسٹیٹیوشن نیب میں تو آپ نے ایگری کر لیا، ہم سب نے ایگری کر لیا. نیب ایک آپ کی پالیسی بن گئی کہ بھئی یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پر پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں ایگری کرتی ہیں کہ یہ کام ہونا ہے. تو یہ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو پاکستان کا ہے، اس حوالے سے تو نیب سے پہلے یہ بات ہوتی رہی کہ دہشت گردی کو اگر روکنا ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. جی علی ظفر صاحب، آپ کی آواز مجھے سوری جی میں پوچھنا سر یہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اب تو بڑا اچھا انیشیٹو ہے آپ کر رہے ہیں، مگر اس میں اس قدر ڈیلے کیوں؟ پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ اور جو ریفارمز کی ہم بات کرتے ہیں، ریفارمز ابھی تک کیوں نہیں ہو پائیں؟ گورنمنٹ کی سطح پر کیوں نہیں ہو پائیں؟ سر میرا خیال ہے گورنمنٹ کو، پھر میں بلیم گیم کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن انفارچونیٹلی گورنمنٹ کا تو میں ریئیکشن اپنے سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھ رہا ہوں. میں بار بار ان سے یہ کہا تھا حکومت سے کہ جی آپ سافٹ ٹارگیٹس جو ہیں لائک سکولز، ہاسپٹلز، ان کے لیے جو امپلیمنٹیشن پلانز ہیں وہ ہمیں دیں. بلوچستان گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کر لیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. ایک وزٹ صرف میں نے کیا ہے، لیکن ہماری انٹیریئر منسٹری سے ابھی تک کوئی رابطہ نہیں ہوا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کورٹس کی سیکیورٹی کا. آج بھی سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں 3-4 جو کیمرے تھے وہ لٹکے ہوئے تھے، وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں تھے. تو آئی تھنک اتنی لتھارجی نہیں ہونی چاہیے. جب ساری قوم ایک جگہ کھڑی ہے، ساری قوم تیار ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ امپلیمنٹیشن شروع کریں، تو حکومت کا ریفارمز نہ کرنا یہ ایک اور بڑا میرا خیال ہے پرابلم ہے. اسی لیے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم خود ہی
राइट सर एक मिनट दीजिएगा. हमारी इतनी रिएक्टिव पॉलिसी को ऐसा लगता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो हमारी जंग है इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं बल्कि खुदा न खास्ता दहशत गर्दों के पास है. जब वो कोई कार्रवाई करते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं. ये रवैया क्यों है? तो ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ कि जी हमारी सिमत दुरुस्त नहीं है. और जिस तरह के अली ज़फ़र साहब ने जिक्र किया, मैं तो बड़ा परेशान हो गया उनकी बात सुन के कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ कैमरे लटके हुए हैं. वो जो मॉनिटरिंग कैमरे होते हैं वो उनकी बात कर रहे हैं. तो मेरे लिए तो ये बड़ी तशवीश की बात है. और ये आपके प्रोग्राम में उन्होंने ऑन एयर बात कर दिया, तो इस पे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसको कल ही जो है वो कोई एक्शन लेना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आता है और इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी जो है ये बराह रास्त इंटीरियर. वो पहले वो स्कैनर्स वाला मामला भी उनके पास ही है. तो ये देखे ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना. इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी, ये वफाकी वजारत दाखिला का मसला है. और हमारी कोई किसी के साथ जाती दुश्मनी तो नहीं है, ना ही हमारा कोई पर्सनल मसला है. मेरे तो जाती तौर पे चौधरी निसार अली खान साहब बड़े मेहरबान हैं, हमेशा बड़ी शफकत करते हैं, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं. लेकिन मैं अगर उन पे तनकीद कर रहा हूं तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उनको डिग्रेड करना चाह रहा हूं. अब अली ज़फ़र साहब की बात सुनकर अब मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के कैमरे काम नहीं कर रहे और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है उसको नहीं पता, तो इतनी बेखबरी अच्छी नहीं होती. ठीक. और नेशनल एक्शन प्लान पे अब जरा आ जाते हैं. वो आपको लगता है क्या उसमें कुछ तब्दीली लाने की जरूरत है? जायजा देखिए, अभी उसका रिव्यू होना चाहिए. शिबली फराज साहब कह रहे थे कि उसमें कुछ मजीद इजाफा होना चाहिए. मैं समझता हूं कि अगर इजाफे की गुंजाइश है तो आप उसमें इजाफा करें, लेकिन वो जो 20 पॉइंट है ना, वो 20 पॉइंट जो है वो मुतफिका हैं. अब उनको सिर्फ आप उन पर सही तरीके से अमल दरामद करें. अगर आप उन पर अमल दरामद कर देंगे तो मैं समझता हूं कि आपके 60 से 70% प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे. खुदा के लिए उस पर अमल दरामद करें. अमल दरामद के लिए मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है. जो आज इन्होंने एक मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मजीद लोगों को नौकरियां देनी है इन्होंने. कुछ अपने फेवरेट्स को नौकरियां देनी है. क्योंकि अगर आप पार्लियामेंट की एक ओवरसाइट कमेटी बना दें जो पहले भी मौजूद थी, आपने सिर्फ उसको रिवाइव करना है, तो उसमें कोई नई लोगों को नौकरियां देने की जरूरत नहीं है. सेनेट के और कौमी असम्बली के अरकान जो है उन पर मुश्तमिल ये दोनों हाउसेस की एक जॉइंट कमेटी है जो पहले भी मौजूद थी, उसको रिवाइव करना है. इसमें नया खर्चा कोई नहीं है. लेकिन अगर आपने अब एक मॉनिटरिंग टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है, तो आई एम सॉरी, मैं ये कहने पे मजबूर हूं कि आप कुछ अपने फेवरेट्स को नई नौकरियां देना चाहते हैं. ठीक है. अच्छा शिबली फराज साहब एक मिनट दीजिएगा. मगर अली ज़फ़र साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के आपने कैमरों की बात की, इंटीरियर मिनिस्ट्री के नोटिस में आप लेकर आए हैं ये मामला? सर मैं तो आपको फरमाया ना कि मैं तो जब से ये कोयटा का वाकया हुआ है, हमने पहले दिन ही अनाउंस किया था और बड़ा रीजनेबल डिमांड थी कि ये मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप अवेयर ऑफ इट, क्या उनके इल्म है कि भाई ये कैमरे खराब है? मैंने आज भी स्टेटमेंट दी है आपके, फिर अब देख लेते हैं कल आपके क्या वो हमें करते हैं रिएक्शन इसका कुछ कि नहीं. अब अच्छा. आपके प्रोग्राम पे भी ये रेज किया है मैंने दोबारा इशू. अच्छा ठीक. लेकिन देखें, सिर्फ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको. ये आप हॉस्पिटल्स देखें, स्कूल्स देखें, आप जितने हमारे सॉफ्ट टारगेट्स हैं वहां आप देखें ना. कोयटा में गया था, मगर सर जहां तक मुझे याद पड़ता है, एटलीस्ट इस्लामाबाद में जब कचहरी पर भी अटैक हुआ था तो उसके बाद तो कहा गया था कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा. यहाँ पर जो है ये कम से कम कोर्ट्स की सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर फुल प्रूफ हो जाएगी. मगर जो आप बता रहे हैं ये तो फिर हालात तो सुप्रीम कोर्ट के ये हालात है, तो बाकी कोर्ट्स का तो हम छोड़ दें सोचना. सर आप एक डिमांड करिए ना इनसे. तीन डिमांड्स बड़ी जरूरी हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स की इंप्लीमेंटेशन प्लान जो है सिक्योरिटी का वो बता दें आपको. अच्छा. और उसकी रिपोर्ट्स बताएं कि कौन रिपोर्ट्स ले रहा है, बिकॉज ये तो एक बड़ा क्रूशियल चीज है ना. अभी वाकया हुआ है कोयटा का, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम उसको हिम्मत से हम कह रहे हैं कि हमारी कमजोर नहीं है, हम ताकतवर हो गए. तो अगर ये हमें ताकत देनी है तो कम से कम हुकूमत जो है वो ये तो प्लान बताए ना कि क्या कर रहे हैं, किस किस जगह उन्होंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है सिक्योरिटी को. शिबली फराज साहब, योर फाइनल सॉफ्ट कमेंट. टारगेट जहां पब्लिक ने आना है. राइट. क्योंकि आप देखें वीआईपी इज फाइन, वीआईपी को आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी दें वो दें, बट पब्लिक को भी तो जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं आइडेंटिफाइड उनको तो प्रोटेक्ट करें. ठीक. मैं ये रिपीट करूंगा, प्रायोरिटी आपकी इंडिविजुअल लेवल पे जो लोग कामयाब होते हैं या वो नेशन जो कामयाब होती हैं उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं. हमारी प्रायोरिटी ये है ही नहीं. नेक्टा का आपने शायद जिक्र किया था. नेक्टा के जो लॉज हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर उसकी कम से कम साल में एक दफ़ा उसकी मीटिंग को हेड करेगा. वो अभी तक कभी आई नहीं. जब
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द और कंट्री। नेक्टा ये कहते हैं कि हम समरी भिजवा हम चुके हैं सबरी इजलास भिजवा के चुके लिए। हैं सब कुछ। उनकी जो एक अमेंडमेंट थी कि जी उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिशफलिंग और उसकी टाइम पीरियड का 3 महीने करना वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पर। तो ये जाहिर करता है कि ये प्रायोरिटी है ही नहीं। देखें इस वक्त हमारी मुल्क की, मैं कहता हूँ कि बिजली भी प्रायोरिटी नहीं है। आपकी वाहिद प्रायोरिटी होनी चाहिए इस मुल्क में अमन लाना। आप Right. अमन ले आएंगे तो बिजली भी आ जाएगी और इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे, सारी दुनिया आ खत्म हो जाएगी। गया। शिबली फराज साहब बहुत शुक्रिया, हामिद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका भी। मगर एक बात जाते जाते कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये लंबी जंग है, जहरी बात है, ऐसे मुश्किल मरहले जो है वो और भी आएंगे, मगर ये वक्त होता है मुत्तहिद होने का, इकट्ठा होने का, और तमाम सिविल सोसाइटी भी और सियासी जमातें भी और मिलिट्री लीडरशिप भी सबके इकट्ठे होने का वक्त है। तभी जो है वो इसका मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी ऐसा मालूम होता है जैसे बड़े साल बाकी हैं इस जंग में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।